بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ جہیز جو ہے یہ لعنت ہے یا نہیں، اور جہیز دینا چاہیے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ جہیز، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جہیز کہتے کس کو ہیں۔ شادی کے موقع پہ جو تحائف اور سامان دیا جاتا ہے، لڑکی کو اپنی بچی کو رخصتی کے وقت دیتے ہیں، اس کو جہیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گفٹ ہوتا ہے، یہ وراثت نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ رحمت اور محبت کی علامت ہوتی ہے، یعنی گفٹ دینا، صحیح ہے۔ لیکن ہمارے دور کے اندر جو ہے نا، یہ رحمت جو ہے نا زحمت بن چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں نمود و نمائش ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نمود و نمائش سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ چیز والدین کے لیے پریشانی اور انتہائی تکلیف اور اذیت کا باعث بن گیا ہے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی شامت اعمال سمجھ لیں، یا مسلمانوں کی بے ضمیری سمجھ لیں، یا مسلمانوں کا اپنے آپ کا احساس جرم کا اقرار نہ کرنا سمجھ لیں، کہ وہ بڑی ڈٹائی سے وہاں شادی نہیں کرتے جہاں پر جو ہے نا لڑکی والے جہیز نہ دیں۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ اگر جہیز نہ ملے تو لڑکی کی طرف رشتہ نہیں کیا جاتا، اور دوسرا اس میں جو ہوتا ہے کہ اگر لڑکے والے امیر ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، اور وہ انکار کر دیں کہ ہم نے آپ کی لڑکی سے آپ سے جہیز نہیں لینا، رخصتی کے وقت آپ اپنی لڑکی کو جہیز نہیں دے سکتے ہیں، تو والدین زبردستی دیتے ہیں۔ حالانکہ لڑکی کے والدین کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم نہ دیں چلتے وقت، لیکن وہ کیوں دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اعتراض کریں گے، لوگ کہیں گے کہ چلتے وقت لڑکی کو کچھ بھی نہیں دیا، چلتے وقت جو ہے نا لڑکی کو ایسے ڈولی نہیں توڑی، بلکہ جو ہے نا میت جو ہے نا گھر سے نکال دیے، یوں لگتا ہے کہ جیسے بوجھ بنی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ ایسی رسم ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، خاص طور پہ یہ ہمارے ہاں صوبہ پنجاب اور سندھ کے اندر تو بہت زیادہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اور بڑے شہروں میں یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہے، جہاں جہاں پر تعلیم، شعور، آگاہی بڑھتا جا رہا ہے، وہاں سے جو ہے نا یہ رسم ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں جہاں پر آج بھی وہ پرانا فرسودہ نظام ہے، جہاں پر لوگ جو ہے نا رسموں میں بندھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور خاندان میں بندھے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے نا یہ رسمیں بہت بڑا جو ہے نا عذاب بن جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا لڑکی کے یعنی لڑکی والے، اس لڑکی کے والدین جو ہے نا زبردستی دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ دل سے وہ بھی راضی نہیں ہوتے ہیں دینے پہ، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار یہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کی وجہ سے وہ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مجرم دونوں ہیں، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی۔ اگر لڑکے والے کہہ دیں کہ ہمارے گھر میں سب ہے اور آپ جہیز دے رہے ہیں تو اس کو رکھیں گے کہاں، خراب ہوگا، اور اپنے مال کو ضائع کرنا، جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کو ضائع کرنا، اپنے استعمال میں نہ لانا، ٹھیک ہے، یہ ناقدری ہوتی ہے اس کی نعمت کی، اور نعمت کی ناقدری جب کی جائے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس نعمت کو چھین بھی لیتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کے اوپر جو ہے تنگی بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا لڑکا اور لڑکی دونوں کو جو ہے نا اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارا پٹھان ایریا ہے، پٹھان حضرات کا، اس کے اندر تو بہت ہی سخت رسمیں ہیں، یہ تو پنجاب اور سندھ کے لوگوں سے بھی جو ہے نا حضرات سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور یہ ہمیں کیسے کہ جو ہمارے حضرات پٹھان علماء کرام ہیں وہ اس میں ماشاءاللہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے ان کی بات، ٹھیک ہے، اور وہ بتاتے رہتے ہیں ہمیں، تو ہمیں وہاں کی صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ہاں شادی تو بہت آسان ہے، ہمارے ہاں شادی کرنا ایک مستقل عذاب ہے، مستقل ایک مصیبت اور پریشانی کا باعث ہے۔ یہ جملہ سخت ہے عذاب کا، لیکن پریشانی کا باعث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء بھی اس میں مجبور ہوتے ہیں، وہ بھی ان رسموں میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ثقافت ہے پختون ولی کی، تو لہٰذا بعض دفعہ ہم شریعت پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں لوگ، لیکن پختون ولی جو ان کی رسم ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اس پہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان جو ہے نا شریعت کو چھوڑ رہا ہے، اور جو ہے نا رسم کو جو ہے نا نہیں چھوڑ رہا۔
اللہ اور اس کے رسول سے تو دشمنی مول لے رہا ہے، لیکن اپنے خاندانی رسموں سے دشمنی مول نہیں لے رہا۔ یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں جو لڑکا ہوتا ہے اس کے اوپر جو مہر دیا جاتا ہے، مہر رکھا جاتا ہے، وہ آپ کے ہاں تو 10,000 20,000 روپے، ہمارے ہاں تو سونا ہوتا ہے 2 تولے 3 تولے۔ اب موجودہ زمانے میں سونا لاکھ روپے سے اوپر بڑھ گیا ہے، تو ایک آدمی کیسے جو ہے نا وہ مرد کیسے اس کو افورڈ کرے گا؟ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس سونے لینے کا زیادہ، کہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اگر طلاق دے گا تو دوسری شادی اس کے لیے جو ہے نا وبال جان بن جائے گی، کہ پھر اس کے لیے جو ہے نا 2 تولے وہ سونا حاصل کرے محنت مزدوری سے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ لڑکی بھی بیچاری پھنس جاتی ہے، وہ اس کے اوپر مرد جو ہے نا اس کے اوپر ظلم کرتا رہتا لڑکی سے، ٹھیک ہے، وہ مرد جو ہے نا لڑکی سے اس کے گھر سے چیزیں منگواتا ہے، اس کے والدین سے، کہ جو چیز میں نے تمہیں دی ہے، جو اتنا پیسہ دیا وہ لاؤ، اور لڑکا اس چکر میں اس کو نہیں چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے دوسری شادی عذاب ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے نا یہ جرم برقرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ملک پاکستان جیسے اسلامی مملکت کو کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا، صحیح ہے، ہم سب نے تو اسلام کے نام کا نعرہ لگایا کہ ہم میں کوئی بھی جو ہے نا پنجابی، کوئی جو ہے پٹھان بلوچ سندھی نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ جب اس ملک حاصل کر لیا تو ہم الگ قوموں میں تقسیم ہو گئے اپنے اپنے رسم و رواج میں، اور افسوس کہ آج جو ہے نا پختون ثقافت ہے، پنجابی ثقافت ہے، سندھی ثقافت ہے، بلوچی ثقافت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی ثقافت کہاں ہے بھائی؟ اس کے اوپر آپ کتنے کروڑ پہ لگاتے ہیں؟ صرف جو ہے چند کیلی گرافی کر لینا اور چند جو ہے نا پکچرز لگا دینا، یہ تو ثقافت نہ ہوئی۔ ثقافت تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ سنت کے مطابق ہو، آپ کا لباس سنت کے مطابق ہو، آپ کے پگڑی سنت کے مطابق ہو، آپ کا رہن سہن سنت کے مطابق ہو، آپ کی شادی بیاہ جو کلچر ہے آپ کا وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ ہے اصل میں اسلامی ثقافت، ہمارا لین دین، ہمارے رشتے ناتے، یہ اسلامی ثقافت کے مطابق ہو، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے ثقافت۔ ورنہ تو یہ تو ثقافت نہیں ہے کہ آپ لے کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ مجرم اس میں دونوں طرف سے لوگ ہیں، لڑکی اور لڑکے دونوں والے، تو یہ ہمارے علماء کے اوپر ہم ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، لیکن یہ کچھ مسلمانوں کو خود بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تمام پاکستانی قوم کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اس میں بسنے والی قومیں جو مختلف رسم و رواج اور میں بڑھ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اسلام کے نام پر متفق اور متحد فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ان کو ایسا لیڈر اور رہنما عطا فرمائے جو مخلص ہو اور اخلاص کا پیکر ہو، صحیح ہے، اور جو صرف اور صرف جو ہے نا دین حق کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے جو ہے نا قوم کو آگے لے کے چلنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسلام اور پاکستان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال، خیر بات لمبی ہو گئی، آپ کے سوال میں چونکہ سوال ایسا تھا تو اس وجہ سے جواب بھی دینا پڑا، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ اپنے معاشرے کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، فوتگی کے اوپر ہم دیکھ لیں کیا کیا رسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ زندہ انسان جو ہے نا وہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا، اتنا پریشانی کا باعث نہیں ہوتا جتنا مرا ہوا ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو دیکھیں وہ اس کی بیماری پہ اتنا پیسہ نہیں لگتا جتنا اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا مہمانوں کی آمد پہ لوگ جو ہے نا ایک ایک ہفتہ تک جو ہے نا دیگیں چڑھتی رہتی ہیں، بیل بنتے ہیں، کتنے افسوس کی بات اور شرم کا مقام ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ جو ہے نا یہ سارے کام کرتی ہے۔ کمیٹی بھی بنی ہو تو بیچارہ پھنستا تو غریب ہی ہے نا اس میں۔ تو اس لیے جو ہے جو محنت اور جدوجہد اور کوشش ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوشش اور جدوجہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کچھ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے ان علماء کی قدر کرے، ان کو جو ہے نا معاشی اعتبار سے اسودہ حال کرے، ان کی جو ہے نا معیشت کو درست کرے، اور ان کو بہترین جو ہے نا بہترین گھر ہو ان کا، بہترین جو ہے نا ان کو ان کی تنخواہ ہو، اور بہترین جو ہے نا ان کو لباس دیں وہ، اور جو بھی ہو سکے ان کی خدمت کریں، اور یہ اس کے اوپر اللہ پاک جو ہے آپ کو بہت سے انعامات سے نوازیں گے۔ اور خیر دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا جہیز کیا تھا؟
تو یاد رکھیں کہ ہمیں سیرت کا کچھ مطالعہ کر لینا چاہیے اس سوال کرنے سے پہلے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا جو جہیز تھا ان میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کو دیکھ لیں آپ. ان کے جہیز میں 2 چکیاں، پانی کے 2 مشکیزیں، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک چادر تھی. تو آپ سوچیں کہ کیا آپ اپنی بیٹیوں کو یہی سامان دیتے ہیں جہیز کے اندر؟ صحیح ہے. تو اگر آپ یہ سامان نہیں دیتے ہیں بلکہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے نا آپ بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں، تو یہ آپ گویا کہ اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جس کو آپ، سوال تو یہ کہ جس کو آپ بیٹی دے رہے ہیں کیا وہ فقیر ہے؟ کیا وہ جو ہے نا بیچارہ مالداری میں کمزور ہے؟ ٹھیک ہے. یا کیا وہ جو ہے نا کوئی ایسا گرا پڑا انسان ہے کہ جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے؟ ہر کوئی عقل مند انسان اپنے داماد منتخب کرتے وقت اس کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، تعلیم کو دیکھتا ہے، ایجوکیشن کو دیکھتا ہے، مال و دولت کو دیکھتا ہے، ایک وجاہت کو، خاندان کو دیکھتا ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا داماد امیر ہے تو اس کو تو جہیز ویسے ہی نہیں دینا چاہیے آپ کو. وہ لیتا نہیں ہے لیکن ہم دے رہے ہوتے ہیں بطور رسم. تو ہمیں اس بات پہ غور و فکر اور سوچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.